اچھا بھائی، وہ کوئی انڈیا کے اداکار ہیں، انہوں نے خودکشی کی، کہاں گئے وہ ابھی مجھے رپورٹ پیش کی انہوں نے. فہد کہاں ہے؟ فہد کس نے خودکشی کی ہے؟ انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں، جوان آدمی ہیں، بس نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی تھے بہرحال، تو کوئی جوان آدمی ہیں، انہوں نے خودکشی کی ہے. خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے. تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو، غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا، اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو، ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے، تو بھائی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ تو قبر کے عذاب، قبر کا ثواب، اس کو مانتے ہو ہی نہیں. تو جو آپ کے لیے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے، یہ جو مٹی کی ہوتی ہے. قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے. چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے، چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے، تباہ کیا ہے. فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا، ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ. جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے، روزانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی اسی باڈی کے ساتھ، اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو، اس کے جو فالوورز ہیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ بھائی جب تم مر جاتے ہو تو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہو، فنا نہیں ہوتے. فنا تمہاری باڈی ہوتی ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوتی. اب لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے. بھائی میڈیکل سائنس تو اس مادی زندگی کو جانتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. جتنا علم آج سائنس کے پاس ہے اللہ کے حساب سے یہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا. بہت کچھ ابھی ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں انسان مطلع ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں، یا تو مزے کی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب کی. تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام عطا فرما. لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا؟ ختم. اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو، اس کی سول کو امن میں رکھے، شانتی کے ساتھ رکھے، یہ سب مس کالیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ کلمتن، زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد، زندگی میں دعا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کا اس لائف پر ایمان تھا ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے غیر مسلم کو کہ جب تم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اب بعد والوں پر میں پابندی لگا دوں گا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں. اب یہ تمہاری قسمت ہے، اگر واقعی آخرت نہیں تھی تو تم ویسے ہی پیس میں ہو، ختم فنا. اور اگر آخرت تھی تو تم تڑپ رہے ہوگے کہ کاش میرے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں، لیکن اللہ اس پر کیا لگائے گا؟ پابندی. تو اس لیے بھائی جو غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ غیر مسلموں کے مرنے زندگی میں کر سکتے ہیں، زندگی میں تو تعزیت بھی ہے، عیادت بھی ہے، سب کچھ ہے، گفٹ بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، اس پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں. وہی جو مسلمانوں کے حکام ہیں وہی غیر مسلم کے ہیں. لیکن موت کے بعد اس کے لیے اللہ نے دعا پر پابندی. نبی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے دادا اور چچا کے لیے دعا مانگیں. ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگیں.
تو اس لیے کوئی ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بولو بھائی نہیں کر سکتے. اس پر غیر مسلم اعتراض کریں کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تم تو بڑے متعصب ہو, تو آپ کے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. بھائی جو تمہارا کانسیپٹ ہے ہم اسی کے لحاظ سے تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تمہارے مذہب میں نہیں ہے نا موت کے بعد زندگی, تو ہم اگر دعا نہیں مانگ رہے تو کیا ہے, تمہارے حساب سے چل رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں. تو اس کو غیر مسلم کو اعتراض کا حق بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟